کیا شروع کرتا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ ہم دیکھیں کہ معراج سے جو واقعات، جن گناہوں کی پاداش ہمیں ملنے والی تھی سزا، وہ حضور نے بیان کر دی۔ ہمارے لیے رحمت ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ کیا کریں؟ ہم اس سے ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر جھوٹ تو نہیں ہے، ہمارے ملک میں جھوٹ تو نہیں ہے، ہمارے رہنماؤں میں جھوٹ تو نہیں ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، صبح شام جھوٹ۔ حضور فرماتے ہیں جس کے لوہے کی زنجیریں جس کے منہ میں ڈالی جا رہی تھی وہ شخص تھا جو ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے، جو دنیا کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ کردار تو نہیں پایا جاتا، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے، مسلمان فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا وہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق وہ کیا ہے؟ ہمیں کسی پر اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے۔ دوسرا شخص جبریل نے عرض کی، وہ ننگے مرد اور عورت جو آپ نے دیکھے مرد و زن ننگے بےچاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ باقی بد کرداری کرتے تھے اور ان کو ایک تنور کے اندر بھسم کر دیا جاتا ہے۔ اپنے کردار کو نوجوان اپنے کردار کو سنبھالے، اور اپنے لیے ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور نوجوان اپنے لیے جس کو ماڈل سمجھتے ہیں وہ فلمی ہیرو یا ہیروئن نہیں ہونی چاہیے، وہ بد کردار نہیں ہونے چاہیے، وہ جھوٹے بےایمان بددیانت نہیں ہونے چاہیے، وہ امانتدار حضرت ابوبکر صدیق جیسے صدیق ہونے چاہیے، وہ عمر فاروق جیسے فاروق اعظم ہونے چاہیے، وہ حضرت علی جیسے شجاع اور بہادر ہونے چاہیے، وہ حضرت عثمان غنی جیسے باحیا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جو شخص خون کی نہر میں منہ کے طرف گرا پڑا تھا اور جس کو پتھر مارے جا رہے تھے اور آگ کے بگولوں کے پتھر جس کو مارے جا رہے تھے، وہ ایک شخص دوزخ کا خادم اس کو مار رہا تھا، اور وہ شخص کون تھا؟ وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے دین فطرت سے ہٹ کر، دین و فطرت سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کی، اور وہ ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور اس کے بعد قرآن مجید سے غافل ہو گیا، اور پھر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کیا نہیں کرتا تھا؟ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ پھر جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نیک لوگوں کے بارے میں جو زراعت اور کھیتی باڑی آپ نے دیکھی، جو پھل پھول رہی تھی، وہ فصل تھی جو آپ کے امتی لگائیں گے، نیک اعمال کریں گے، وہ قیامت تک بڑھتے رہیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور وہ بڑے کچھ ذائقہ گوشت کو چھوڑ کر جو گوشت کھا رہے تھے، وہ بھی جبریل نے بتایا کہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اللہ نے حلال نیک سیرت بیویاں دی اور بیویوں کو نیک سیرت شوہر دیے، لیکن وہ ان پر قناعت نہیں کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جائے۔ اس لیے یہ جو تماثیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی یہ بہت زیادہ ہے، یاد رکھیں۔ میں نے کافی نوٹ کی تھی لیکن وقت کافی ہو گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ معراج کے واقعے کا جو ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ نہیں، مطلب جھوٹ نہیں بولے، کیا نہیں کریں؟ حضور کی عظمت تبھی ہم مانیں گے جب ہم اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کو نافذ کریں گے۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں، ہم بددیانتی نہیں کریں، ہم ذرا بدکاری کی زندگی سے دور رہے، پاکی و یاری سے ہم دور رہیں، نمازوں کو پڑھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے معبود کو معراج کی رات تحفہ دیا۔ یاد ہے یہ واقعہ کہ معراج کی رات تحفہ دیا، اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا اللہ کے بندوں نے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو اس میں غیب نہیں تھا۔ اس سے بڑا کہ 50 نمازیں کیوں لے لی؟ تو 5 اگر رہ جانی تھی، اگر حضور کو پتا تھا 5 رہ جانی تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کیوں لی؟ اس کا مطلب ہے حضور کو اس میں غیب نہیں تھا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اس سے اللہ بھی ایک طرف نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کو پتا تھا، ہمارا تو یہ نا اللہ کو پتا تھا، ہمارا ایمان ہے، اگر اللہ کو پتا تھا کہ 5 رہنے دینی ہے تو 50 کیوں دی؟ پھر تو اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے نا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام
کو وہاں کیوں بٹھا دیا کہ آپ واپس جائے پھر آئے. مختصر یہ معراج کا تحفہ زمین والوں کے لیے امتیوں کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بے شک نہ پڑھنا بول کو دے پڑھیں گے تو ہمارا کیا پڑھیں گے تو اب میں ہاتھ والا تو نہیں لگا. کوشش کرے 5 وقت نماز باجماعت اگر ہو سکے تو پڑھے, نہیں تو 5 وقت نماز ضرور پڑھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کوشش کریں گے. یہ معراج کا تحفہ ہے. کیا ہے معراج کا تحفہ ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ گرا تو ہے نہیں کس طلاق, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ اب جو امتی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے؟ جی ہم بڑی حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہے انشاءاللہ ہمیں محبت ہے. کیا ہے؟ ہم محبت ہے انشاءاللہ محبت ہے. کمی بیشی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھے محبت ہے لیکن نمازیں روزے نفلی عبادات اتنی نہیں, فرضی ہیں یہ یاد رکھے. کیا فرضی؟ ہم کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے نعوذ باللہ, ٹھیک ہے نا, لیکن زیادہ صدقہ خیرات نفلی عبادات نہیں ہے, لیکن مجھے آپ سے محبت ہے. تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب, انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کی زندگی میں اس حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز سے خوشی نہیں. اس کا مطلب کیا بڑا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر صحابی کو ایک دوسرے سے بڑھ کے اپنے نبی سے محبت پیار تھا. محبت کرے پیار کرے اس کا کچھ ثبوت بھی دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس میں جو ہے نا ہم ذرا کمزور ہے نا, بولے جی تقریر ختم ہو گئی, کمزور ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پرچہ ہمارا کمزور ہے, یاد رکھیے. اس میں 5 مارکس یا 5 مارکس ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو 5 مارکس لینا ضروری ہے. کتنے مارکس لینا؟ کتنے پاسنگ مارکس ہیں؟ اللہ کے بندو یہ 33 ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے 100 میں سے 33 جو آنسر پڑھ لیں نہیں تو 33% اگر نہیں توبہ کرنی چاہیے. اللہ کے فرائض میں پاسنگ مارکس 100/100 ہے. کتنے ہیں؟ یاد رکھیے 100/100 ہیں, تب پاس ہوں گے. اس میں پھر کمی ہے نماز پڑھتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے. اب کسی کی ذات کی بات نہیں کرنے لگا. جب ہم امام مسجد کو 3, 4, 5 ہزار روپیہ دیں گے نا تنخواہ, تو پھر وہ نماز کیسے پڑھائیں گے؟ کیسے پڑھائیں گے پتا ہے آپ کو؟ ایک استاد صاحب انگریزی کے پڑھا رہے تھے بچوں کو CUP سب. کیا پڑھا رہے تھے؟ CUP سب. وہ ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل گزرا, اس نے کہا جناب جی کیا پڑھا ہے بچوں کو؟ یہ CUP کب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جناب پتا مجھے بھی ہے, جتنی مجھے تنخواہ دیتے اس میں سب کی ہوتا, جتنی مجھے تنخواہ دیتے اس میں کتنی سب کی ہوتا ہے. تو جب ہم 4 یا 5 ہزار اپنے امام مسجد کو دیں گے, مجھے نہیں پتا یہاں آپ کیا دیتے ہیں, واللہ باللہ نہ میں نہ کبھی آج سال میں پوچھا ہے نہ مجھے پتا, ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے جناب 4 رکعت نماز فرض زور منہ پر قبلہ شریف اللہ ہوگا, بچے کا دودھ بھی لانا ہے, پیسے بھی ٹھیک ہے. میں نے بیمار بھی ہے, بیگم بھی بیمار ہے, چیز بھی لینی, اللہ ہو کیا سامنے اللہ ہو. میں یہ بڑے دکھ کے مجھے نہیں پتا, ہمارے جو امام صاحبان ہیں ان کی حالت ساری, میں مسجدوں کو جانتا ہوں, حالت کمزور ہے. جہاں کی میں نے عرض کر دی مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. یہ تو میں نے بات کر دی کہ اسودہ حالی میں, کیونکہ حضور نے فرمایا نیند آ رہی ہو تو نماز چھوڑ کر پہلے کیا کرو؟ بولو کوئی مسئلے سنا کرو.
نیند آ رہی ہے نماز چھوڑ کے سو جاؤ، سو کے اٹھ کے پڑھ لینا. نماز قضا کرنا بہتر ہے کہ نیند اونگ لی جائے. جناب اللہ